بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ سیب کا ایک بہت بڑا درخت تھا۔ ایک چھوٹا سا لڑکا ہر روز اس کے پاس آتا اور کھیلا کرتا تھا۔ وہ درخت کی چوٹی پر چڑھ جاتا، سیب کھاتا اور سائے کے نیچے نیند لیتا۔ وہ درخت سے محبت کرتا تھا اور درخت بھی اس کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، چھوٹا لڑکا بڑا ہو چکا تھا اور اب وہ ہر روز درخت کے ارد گرد نہیں کھیلتا تھا۔ ایک دن وہ لڑکا درخت کے پاس واپس آیا اور وہ اداس دکھائی دے رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ کھیلو، درخت نے لڑکے سے کہا۔ میں اب بچہ نہیں ہوں، میں اب درختوں کے ساتھ نہیں کھیلتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ مجھے کھلونے چاہیے، انہیں خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ معاف کیجیے گا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اب میرے تمام سیب اٹھا سکتے ہیں اور انہیں فروخت کر سکتے ہیں۔ لڑکا پرجوش تھا، اس نے درخت پر لگے تمام سیب اتارے اور خوشی سے چلا گیا۔ سیب اٹھانے کے بعد لڑکا کبھی واپس نہیں آیا، درخت اداس تھا۔ ایک دن وہ لڑکا جو آدمی بن گیا تھا واپس آیا اور درخت اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ آؤ اور میرے ساتھ کھیلو، درخت نے کہا۔ میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں ہے، مجھے اپنے خاندان کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں رہنے کے لیے گھر چاہیے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ معاف کیجیے گا لیکن میرے پاس ایسا کوئی گھر نہیں ہے، پر آپ اپنا گھر بنانے کے لیے میری شاخیں کاٹ سکتے ہیں۔ تو وہ شخص درخت کی تمام شاخیں کاٹ کر خوشی سے چلا گیا۔ درخت اسے خوش دیکھ کر خوش ہوا، لیکن وہ آدمی اس کے بعد کبھی واپس نہیں آیا۔ درخت ایک بار پھر تنہا اور اداس تھا۔ گرمیوں کے ایک دن وہ آدمی واپس آیا اور درخت بہت خوش ہوا۔ آؤ اور میرے ساتھ کھیلو، درخت نے کہا۔ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں اپنے آپ کو آرام کرنے کے لیے کشتی چلانا چاہتا ہوں، درخت نے کہا۔ کشتی بنانے کے لیے میرے تنے کا استعمال کریں، آپ بہت دور جا سکتے ہیں اور خوش رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس شخص نے کشتی بنانے کے لیے درخت کا تنا کاٹ دیا۔ وہ کشتی چلاتا چلا گیا اور کافی دیر تک کبھی نہیں آیا۔ آخر کار وہ شخص کئی سالوں کے بعد واپس آیا۔ معاف کیجیے گا میرے بیٹے، لیکن میرے پاس تمہارے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے اور تمہارے لیے سیب نہیں ہے، درخت نے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس کاٹنے کے لیے دانت نہیں ہیں، آدمی نے جواب دیا۔ مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف آرام کرنے کے لیے ایک جگہ چاہیے۔ میں اتنے سالوں کی محنت کے بعد تھک گیا ہوں، آدمی نے جواب دیا۔ اچھے پرانے درختوں کی جوڑیں بیٹھنے اور آرام کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ آؤ میرے ساتھ بیٹھو اور آرام کرو۔ آدمی بیٹھ گیا اور درخت خوش ہوا اور آنسوؤں کے ساتھ مسکرایا۔ یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ درخت ہمارے والدین کی طرح ہے۔ جب ہم جوان تھے تو ہم اپنی ماں اور والد کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے تھے۔ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم انہیں صرف اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے والدین ہماری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور ہمیں خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ دیتے ہیں جو وہ دے سکتے ہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ لڑکا درخت کے ساتھ ظالم ہے، لیکن ہم سب اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں، ہم انہیں معمولی سمجھتے ہیں۔ جب تک بہت دیر نہ ہو جائے ہم ان سب کی قدر نہیں کرتے جو وہ ہمارے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کی مغفرت فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے۔